الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ سوائے انسان کے تمام جو مخلوقات ہیں وہ اپنی پوری پوٹینشل پر پرفارم کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت جو اگا اس نے جتنا اگ کر جتنا پھل دینا ہے وہ دیتا ہے۔ وہ بکرا جو بڑا ہوا 1 سال میں اس کا قد کتنا ہوگا، کتنا وہ دودھ دے گا، دودھ دے گی، کیا اس کا معاملہ ہے، ذبح ہو جائے گا، وہ اپنا پورا کام کرتا ہے۔ صرف انسان وہ ہے جو اپنی صلاحیت کے مطابق پورا کام نہیں کرتا نا۔ کچھ کمزور سے ہوتے ہیں، کچھ لیزی ہوتے ہیں، کچھ دماغ تو سب کے پاس ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت پر پیدا کیا، تو بہترین صورت میں گدھے کا دماغ تو نہیں ہے۔ گدھے کا دماغ گدھے کی کھوپڑی میں، انسان کا دماغ انسان کی کھوپڑی میں۔ پرفارم نہیں کرتا پراپرلی، بہانے کرتا ہے، لیزی ہو جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے اس کو، پرفارمنس نہیں دیتا، رزلٹ نہیں ہوتے اس کے، اور اسی طرح مر جاتا ہے۔ So humans, they don't perform at their fullest, but every other creation, they all are performing at their fullest. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، انسان کو دیکھنا چاہیے کس انداز سے وہ بہترین انداز سے پرفارم کر سکتا ہے۔ وہ دیکھے اللہ تعالیٰ نے کائنات کتنی بڑی بنائی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس میں نظر آتی ہیں۔ یہ مسلم ٹاؤن موڑ کے اوپر ذرا سا کچھ مسئلہ بن جائے، ٹریفک رک جاتی ہے، اشارہ نہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو جائے، لیکن یہ سیارے لاکھوں لاکھ کروڑ اربوں کی تعداد میں اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، نہ کوئی کسی سے ٹکراتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ ہم ایک بہت چھوٹی سی اکائی ہیں، بہت مائنر سا ایک ایلیمنٹ ہے کہ انسان اور یہ زمین۔ وی آر لیونگ ان اے ویری بگ یونیورس which you cannot comprehend. No science can comprehend this universe. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اللہ reasons with us. کیف تکفرون باللہ، how can you not believe in اللہ، تم اللہ پر اعتبار، اللہ پر یقین کیسے نہیں کرو؟ تمہارے عقیدے کی بنیاد اللہ ہے، کیسے نہیں تم اعتبار کرو گے؟ نشانیاں تو دیکھو۔ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں اٹھائے گا۔ آپ نے کبھی پوری سائنس پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ جو بچہ دنیا میں آتا ہے کس طریقے سے اربوں سپرمز جب عورت کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، پھر جا کے انہوں نے ایک ایگ کو ہٹ کرنا ہے، کس طرح اس میں چناؤ ہوتا ہے، اس کی سپیڈ اور موٹیلٹی کتنی ہوتی چاہیے، اور پھر وہ ایک سپرم اس ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، پھر وہ ایک انتہائی ایسی چیز جو الٹرا ساؤنڈ پہ نظر بھی نہیں آ رہی، اس نے اگنا شروع کرنا ہے۔ وہ بیج جو بویا گیا اب اس نے بڑھنا ہے، آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں آنی ہیں، اس کا کان آنا ہے، اس نے دیکھنا شروع کرنا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے حاملہ عورت کے جسم کے اوپر ریڈیشنز ماری ہیں اور دیکھا ہے کہ وہ بچہ، وہ آنکھیں کب جھپکتا ہے، اس کو ساؤنڈ کب آتی ہے۔ وہ ساؤنڈ تو لے رہا ہے نا، ماں کے دل کی اس کو آواز آ رہی ہے، ماں جو کھانا کھاتی ہے پیٹ کی گراؤلنگ کی آواز آ رہی ہے، حتیٰ کہ خون کی گردش کی آواز اس کو آتی ہے۔ تو سنائی پہلے دیتا ہے، دکھائی بعد میں دیتا ہے، اور پھر اس کے پٹھے بنتے ہیں، ان پٹھوں پہ ہڈیاں آتی ہیں، وہ انسان مکمل ہوتا ہے، اس کا دماغ بنتا ہے، اور کیسا ایک شاہکار پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بنانی ہو، تم نے کوئی چیز ایجاد کرنی ہو، کوئی چیز دریافت کرنی ہو، تمہیں سورج کی روشنی چاہیے، یا اگر تم کسی خفیہ جگہ پر بیٹھ کر کچھ بنا رہے ہو، کوئی بم وغیرہ، تو اب تمہیں بہت سی لائٹیں چاہیے، اور یہ رب اندھیروں میں صورتیں بناتا ہے، اور ہر صورت دوسرے سے منفرد ہے۔
اور ایک انسان کے ہاتھ کے نشان دوسرے کے ہاتھ کے نشان سے نہیں مل رہے، اور پھر ایک خاص مدت کے بعد اب وہاں پر اس کا سٹے ممکن نہیں ہے۔ اے بندے، ماں کے جسم میں تو تھا، اب وہاں تیرا وقت پورا ہو گیا ہے، اب وہاں تو رہے گا۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ جلدی کرو جلدی کرو، کہتا ہے نا بس یہ ہو گیا ہے، نہیں ہو رہا آپریشن کرو، جلدی کرو جلدی کرو۔ کیوں؟ تیرا وقت اب وہاں پر نہیں ہے، تیرا وقت اب اس دنیا میں شروع ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر! سوچے کیسی سائنس ہے یہ۔ ایک دفعہ ہم ہسپتال میں گئے تو چھٹی کا دن تھا، غالباً 25 دسمبر تھی یا عید کی چھٹی تھی، کسی وجہ سے جانا پڑا۔ تو ایک ویرانی ہوتی ہے نا، او پی ڈی بھی بند، ڈپارٹمنٹس بھی بند، پیتھولوجی بھی بند، لیبارٹری میں بھی ایک ویرانہ سا ہوتا ہے۔ ابھی چلے جائیں میو اسپتال میں ہزاروں لائن میں کھڑے ملیں گے، چھٹی کے دن ایک ویرانی سی تھی۔ میں نے کہا دیکھو ہر طرف ویرانی ہے، لیکن ایک وارڈ ایسا ہے جو ابھی بھی پر رونق ہے۔ کہتا اچھا۔ میں نے کہا سیکنڈ فلور پہ چلے۔ وہ گائناکالوجی وارڈ تھا، مائیاں بیٹھی ہوئی تھیں، بچے اندر سے آ رہے تھے، مولویاں اذانیں دے رہے تھے، اور سب کچھ سجا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ دیکھو یہ وارڈ نہیں کم ہوتا۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جس جان کا جس وقت میں رزق شروع ہونا ہے یہ ڈاکٹر کے بس میں نہیں ہے، ورنہ میں چھٹی کر لیتا۔ بچے نے جب آنا ہے، آتے ساتھ ہی رونا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کے رزق کا کھاتا کھولنا ہے نا، فرشتوں نے کام شروع کرنا ہے، چیزیں شروع ہونی ہے نا، تو وہ کھاتا رب تعالیٰ کے پاس اکاؤنٹ مینٹین ہو رہے ہیں۔ بچے کا گناہ لکھا نہیں جاتا، نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے اس امت کے اوپر۔ کیف تکفرون باللہ، وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ وہ ایک نادان کافر آ گیا تھا ہڈی اٹھا کر، کہنے لگا کہ یہ ہے، یہ ہڈی ہو گئی ہے، یہاں سے اللہ زندہ کرے گا، اس سے بندہ بنائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ ہڈی کی بات کرتا ہے؟ وہ جو ایک بوند سے پوری اتنی پیاری صورت بنا سکتا ہے، اس ہڈی کی تو پھر شکل نظر آ رہی ہے نا، ایک اس بوند کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو پروف ہے نا کہ رب تعالیٰ کی ذات اور رب تعالیٰ کے کام یہ انڈینائبل ہے۔ وہ کہتے تھے کہ that earth was a big molten mass، وہ آگ کا ایک بہت بڑا گولا تھا یہ زمین، اور پھر یہ ٹھنڈی ہوئی کیونکہ زمین پہ پانی کی بارش ہوتی ہے، اور یہ ٹھنڈی ہوئی، اور ٹھنڈی ہونے کے بعد پھر اس میں زندگی پیدا ہوئی۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے اس میں جو پرائمورڈیل ٹائم کے اندر تھی کہ اوشن کے اندر پہلے کچھ سیلز پیدا ہوئے، اور وہ سیلز جو تھے وہ امیبا، یوگلینا، آپ میں سے جنہوں نے بایولوجی پڑھی وہ جانتے ہیں، یک خلوی جاندار، یونی سیلولر آرگنزم، ایک خلیے کا جاندار۔ ہمارے جسم میں بھی خلیے ہیں، کتنے ہیں؟ تقریباً 37 کھرب خلیے ہیں۔ 1 کھرب 100 ارب کا ہوتا ہے، 1 ارب 100 کروڑ کا ہوتا ہے، 1 کروڑ 100 لاکھ کا ہوتا ہے، اور 1 لاکھ 100 ہزار کا ہوتا ہے۔ 37 کھرب خلیے ہم میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خلیے کا جاندار کسی پونڈ میں، کسی تالاب میں بن گیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا بنی، یہ اتنے جاندار یہ سب کچھ وجود میں آئے۔ 22 لاکھ مختلف قسم کے جاندار اس وقت وہ سمندر میں ہیں، سائنس کہتی ہے، جو دریافت ہوئے، آگے پتہ نہیں کتنے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اگر ایک خلوی جاندار، غور سے سننا، اگر سمجھ گئے بات، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ایتھیسٹ، جو رب تعالیٰ کی ذات سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اس سے بڑے کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ یک خلوی جاندار تھا، ایک خلیے کا جاندار جو نظر بھی نہیں آ سکتا آنکھ سے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو مائکروسکوپ چاہیے۔ وہ بنا ایک پونڈ کے اندر، ایک تالاب میں، چھپڑ میں، جوہر میں بنا۔ تو کیا ہوا؟ اتنی عقل تھی اس اتنے چھوٹے جاندار میں کہ وہ کئی ملے، مل کر زیبرا بن گیا خود ہی سے، وہ ملے اور مل کر زرافہ بن گیا، وہ ملے اور مل کر یہ شاہکار انسان بن گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارا کا سارا ایک ڈیوائن پلان ہے۔ ہر جاندار کی الگ الگ انیٹمی ہے، ہر جاندار کا الگ الگ سسٹم ہے۔ کس نے اتنے زیادہ تخلیق کر دی ہے؟ یہ آپ کی آنکھ 10 ملین رنگوں میں فرق کر سکتی ہے۔ ریممبر، یہ انسان ہے، یہ شاہکار ہے۔ یہ دیکھیں میں اینک اتار کے یہاں پہ مارتا ہوں، میری آنکھ کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کتنا پیارا اسٹرکچر بنا ہوا ہے۔
میرا بیلنس قائم ہے. سو کیف تکفرون باللہ، اے بندے تو اللہ کی کس طرح اللہ کو جھٹلائے گا؟ تجھے اپنی ذات میں ہر جگہ رب تعالیٰ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وی آر ناٹ پرفارمنگ ایٹ اور فلسٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں. دیکھیں میرا ہاتھ یہاں پر ہے، میں چاہوں تو اٹھا سکتا ہوں نا اس کو، یہ لے اٹھا لیا. چاہوں تو تھپڑ مار سکتا ہوں میں سے کسی کو نا، اٹھوں آؤں تھپڑ مار لوں. زبان ہے، بول رہا ہوں، گالی نکال دوں. واقعی میرے بس میں ہے کہ میں گالی نکال دوں، لیکن میں بیان کر رہا ہوں. اتنا اختیار. وہ ایک بطخ میں نے سنی ہے، وہ ہر سال جنوب کی طرف ہجرت کرتی ہے، نہیں کرتی شمال کی طرف، جنوب کی طرف ہی کر رہی ہے. ہاں جنوب. تو میں تو چاہوں شمال کی طرف بھی جاتا ہوں، مشرق کی طرف بھی جا سکتا ہوں، مغرب کی طرف بھی جاتا. درخت کھڑا ہے، کہیں نہیں ہل رہا، میں تو گھر سے یہاں تک آ گیا ہوں. اتنا اختیار دیا ہے، تو کیوں اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے؟ Go and use them. There is a placebo effect and there is a nocebo effect. Both are different. There is a placebo effect, there is a nocebo effect. پلیسیبو افیکٹ میڈیکل سائنس میں استعمال کرتے ہیں. ایک بندہ ہے نا، جی میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، مینو ایوی ہو گیا، مینو ایوی ہو گیا، میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، میں کیا کروں، دوائی دیں. دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو. ڈاکٹر اس کو نا چھوٹی سی گولی دیتا ہے، وہ چینی ہوتی ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا. اسے پلیسیبو افیکٹ کہتے ہیں. وہ کھاتا ہے، ڈاکٹر نے دی تھی، 2000 روپے خرچہ ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ایک نوسیبو افیکٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے اور مجھے وہ نقصان پہنچ جائے گا، مجھے پہنچ جائے گا نقصان، ہائے مجھے پہنچ جائے گا نقصان، میں گیا. کوئی بندہ تھا، اس کے جگر کے اوپر ایک ٹیومر تھا. انہوں نے کہا یہ کینسر کا ٹیومر ہے، تم 3 مہینے میں مر جاؤ گے. وہ 3 مہینے میں مر گیا. مرنے کے بعد انہوں نے چیرا، وہ ٹیومر نکالا. ڈاکٹر کی تشخیص غلط تھی، وہ ٹیومر کینسر کا نہیں تھا، وہ ٹھیک تھا، لیکن بندہ مر گیا 3 مہینے میں، کیونکہ آپ نے اس کو سمجھا دیا تو تم نے مر جانا ہے. وہ ایک مجرم تھا، اسے پھانسی کی سزا ہوئی. اس کو کہا تجھے پھانسی نہیں دیں گے، تجھے پتا کس طرح ماریں گے؟ کہا کس طرح؟ کہا تجھے نا کوبرا سانپ سے ڈسوا کے ماریں گے. اس کو جب پھانسی جب مارنا تھا، اس کو کمرے میں بند کر دیا، اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی، اور اس کے پاؤں پہ کوبرا نہیں، یہ کامن پینے نہیں ہوتی، 2 کامن پینے ماری، مر گیا. اور اس کے جسم میں کوبرا کا زہر ہی پایا گیا. That is how your mind works. کتنا انکریڈیبل آرگن ہے یہ مائنڈ. ایک بچہ اسکول میں پڑھتا تھا، نالائق تھا، بھاگتا بھوکتا رہتا تھا، نہیں پڑھتا تھا، ہر چیز کے اندر لاپرواہی دکھاتا تھا. اس کی ماں نے کہا تو نے سیٹ دینا ہے، SAT، ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ اس ٹیسٹ کی ورت ہوتی ہے، تو نے سیٹ دینا ہے. اس نے سیٹ کا ٹیسٹ دیا، 1600 میں سے 1485 نمبر آ گئے. اس کے تو آ ہی نہیں سکتے. اس کی ماں نے کہا سچ سچ بتا، تیرے ہی ہیں، نقل تو نہیں ماری؟ کہا میرے ہی نمبر ہے، 1485 نمبر آ گئے. اس کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آئی. اس نے اسکول میں بھی ٹاپ کیا، آگے جا کے کالج میں بھی اچھا ہو گیا، اکیڈمی پڑھا، سب کچھ کیا، یونیورسٹی، اور وہ ایک بہت بڑے امریکہ کے میگزین کا ایڈیٹر بن گیا. اور جب وہاں تک پہنچا نا، اس کو سیٹ کی کمپنی کی طرف سے لیٹر ملا. لیٹر کیا تھا؟ بھائی آپ کی دفعہ میں نا کچھ مارکنگ غلط ہو گئی تھی، آپ کے 1485 نمبر نہیں، آپ کے 550 نمبر ہے. What happened? 550 یہ ٹھیک نمبر تھے اس کے، یہ صحیح تھے، اس کے اتنے آنے چاہیے تھے. لیکن تبدیلی تو آئی ہے 1485 سے، آئی کہ نہیں؟ آ گئی نا. 1485 نمبر سے تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی آئی کہ اس نے ایسا ایکٹ کرنا شروع کر دیا جو 1485 والا کرتا ہے. تو جو تم بننا چاہتے ہو ویسا ایکٹ ہی کرنا شروع کر دو نا، ویسے بننا شروع کر دو. دس از دا میریکل آف ہیومن مائنڈ، ریمبر. اور اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ تحقیق ہے میرے سامنے، ہارورڈ کی کھلی ہوئی. موسٹ پیپل برن آؤٹ ایٹ ورک ناٹ بیکاز دا ورک واز ہارڈ. بہت سے لوگ آفس میں تھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، صحیح طرح کام نہیں کر پاتے. اس لیے نہیں کہ کام مشکل تھا، اس لیے کہ ان کا کوئی اچھا دوست وہاں نہیں تھا. آپ اپنے کام سے محبت کریں گے اگر آپ کے آفس میں، ورک پلیس میں، بزنس میں آپ کی کسی سے اچھی دوستی ہے. اور جس نے ریسرچ کنڈکٹ کی وہ کہتا ہے میرے بزنس کے اندر تو
ٹیم میں ایک بندے کو باقاعدہ ذمہ داری دی ہوئی ہے, اس کو پیسے دیتے ہیں کس کام کے, کہ تم نے ساری ٹیم اور ساری لوگوں کو نا ایک فیملی کی صورت میں اکٹھا کر کے رکھنا ہے, سب میں دوستی کرنی ہے. یاد رکھنا یہ بات, مشکل سے مشکل کام وہ آسان ہو جاتا ہے اگر آپ دوستوں کے درمیان بیٹھ کے کرتے ہیں, اور آسان سے آسان کام مشکل ہو جاتا ہے اگر وہاں کوئی آپ کا دوست یا جاننے والا نہیں ہوتا. دس از ٹو انکریز یور پروڈکٹیوٹی. اپنی پیداواری صلاحیت کو, ایفیشنسی کو, ریزلٹس کو بڑھانے کے لیے ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو, اور سنیے گا. ایک 2 منٹ رول ہوتا ہے, 2 منٹس رول. 2 منٹس رول 2 منٹ کا قانون ہے. کیا ہے کہ جب بھی آپ کچھ کرنے لگے وہ کام چنیں جو 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا. ایسے ہوتے ہیں بعض کام 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا, اور اگر وہ کام بہت لمبا ہے تب بھی 2 منٹ اس کو دیں تاکہ ٹرین پٹری پہ چل جائے. ٹرین پٹری پہ چل جائے گی, اب خود بخود کام ہونا شروع ہو جائے گا. دس از 2 منٹس رول. پڑھنا چاہ رہے ہیں, نہیں پڑھا جا رہا بہت زیادہ, 2 منٹ کا ذہن بنائیں اور بیٹھیں. میں صرف 2 منٹ پڑھوں گا, کتاب کھلے گی, خود بخود آگے کام شروع ہو جائے گا. ہیلتھ, میں 2 منٹ کے لیے صرف ایکسرسائز کروں گا. 2 منٹ کے لیے ٹریڈ مل پر آئیں, باغ کے قریب جائیں. You will see that 2 minutes will take you towards many other things. So, your productivity will increase. آپ کے نتائج بڑھ سکتے ہیں, آپ کی ایفیشنسی, آپ کی قوت, آپ کی پیداواری صلاحیت بڑھ سکتی ہے. ایک صورت میں اسے پگمیلین افیکٹ کہا جاتا ہے نفسیات میں. اور کیا پگمیلین افیکٹ کیا ہے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ سے توقعات ہے, جو توقع کرتے ہیں کہ آپ اچھا پرفارم کریں گے, جن کی آپ سے توقعات ہے, جس طرح اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے ماں باپ کو سے توقعات ہے, ماں باپ بار بار کہتے ہیں بیٹا اچھے نمبر لوگے نا. دوست ہے, ان کو توقعات ہے. محلے دار ہیں, خاندان والے, ان کو تو بہت سی توقعات ہوتی ہیں. اگر ایک بندہ ایسے لوگوں سے گھرا ہوگا جنہیں اس سے توقعات ہیں کہ یہ اچھا پرفارم کرے گا, سائنس کہتی ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی میں 800% فرق پڑتا ہے. 800% زیادہ اچھے نتائج دیتا ہے وہ. تو بتاتے رہے اپنے ساتھ والوں کو. اچھا باس کون ہے؟ جو امپلائیز کو بتاتا رہے گا مجھے تم سے توقعات ہے, مجھے تم سے توقعات ہے. ہمیں سیاستدانوں سے توقعات ہوتی ہیں, ہمیں ارباب اختیار سے توقعات ہوتی ہیں. دیز توقعات آر ویری امپورٹنٹ. میرے محترم سامعین اکرام, تاریخ کو پڑھ لیں. ٹاپ 5 پیپل ہو آر ہائی اچیورز, وہ لوگ جنہوں نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے گولز کا پتہ ہوتا ہے اور انہیں رستے بھی پتہ ہے کہ رستے پہ چل کے مجھے میرے مقاصد ملیں گے. دنیا کشادہ ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے. دنیا رستے دیتی ہے ان لوگوں کو, اندھیرے چھٹتے ہیں, سورج چمک اٹھتا ہے, بادلوں کے اندر سے بھی سلور لائننگ برآمد ہو جاتی ہے اگر آپ کو اپنے گولز کا پتہ ہے. وی ہیومنز آر the creation, we humans are something which are driven by goals. ہم انسان ایسے ہی جاندار بنائے گئے ہیں کہ جب ہمیں مقصد کا پتہ ہوگا ہماری پرفارمنس بڑھ جائے گی. اور یہ جتنے نشئی آپ کو ملیں گے, ناکام جن کے گھر ٹوٹتے ہیں, یہ مجرم, یہ ڈپریشن کے مریض, ہارے ہوئے لوگ, جا کے پوچھ لیں ان سے, ایک چیز ان میں مشترک ہوگی. کیا؟ یہ سارے بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں لیکن کام سے جی چراتے ہیں. یہ سارے خواب دیکھتے ہیں لیکن ان خوابوں کی بنیادیں کھودتے نہیں ہیں, ان کا گول نہیں ہوتا, یہ کنفیوز ہوتے ہیں, فوگی مائنڈڈ کے ساتھ آتے ہیں. میرے دوستو ریممبر, نیگیٹو از نارمل. منفی چیز نارمل ہے. اٹ از ان لائف سینیریو. زندگی میں منفی چیزیں ضرور آتی ہیں. یو مسٹ لرن ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ منفی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. منفی کو چھوڑ نہیں دینا, اگنور نہیں کرنا. ٹرائی ٹو ماسٹر دا نیگیٹو. منفی کو ماسٹر کریں تاکہ آپ اس پہ کنٹرول کر سکیں. شیطان, قرآن پاک میں کتنا بتایا گیا شیطان کون تھا, کیسے شیطان بنا, شیطان سے بچنا کیسے, سارا بتایا گیا تاکہ تمہیں شیطان کے وار کا تو پتا ہو. آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں شیطان کا لفظ 70 بار آیا سنگولر, اور 88 ٹائمز 88 بار آیا اوور آل. قرآن مجید کیوں نازل ہوا؟ ہماری رہنمائی کے لیے, گمراہی سے بچانے کے لیے, شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچانے کے لیے, اللہ کے رستے پر چلنے کے لیے. اور قرآن مجید
اس میں تمام چیزوں کا حل موجود ہے. انجیل ہے، انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانا. وہ جو انجیل کا نسخہ ہے اس میں کہیں انجیل نہیں لکھا ہوا. لفظ انجیل یہ الہامی لفظ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکل جاتے ویرانوں میں اور اعلان کرتے کہ انجیل یعنی اللہ کی طرف سے خوشخبری آنے والی ہے، تو جو کتاب انہوں نے دی اس کو انجیل کہہ دیا گیا. اور قرآن مجید، یہ لفظ قرآن، آپ قرآن مجید اٹھائے 70 بار قرآن کے اندر لفظ قرآن آیا ہے. کہ قرآن آپ کو خود بتاتا ہے کہ جو کتاب اے قاری تیرے ہاتھ میں ہے اس کا نام قرآن ہے. تو 88 ٹائمز شیطان کا لفظ آیا. so that you can handle the negative. تمہیں پتا تو ہو کہ منفی چیز کیا ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ اس کا خیال نہیں کریں گے. آپ پروکریسٹینیشن میں چلے جائیں گے، کاموں کو ٹالنا شروع کر دیں گے. آپ کی ہیلتھ خراب ہو جائے گی اگر آپ ہیلتھ کا خیال نہیں کریں گے. نیگیٹو ہیلتھ از ناٹ اے گڈ تھنگ. کئی ملکوں کے اندر 40 سال کے بعد کولون کینسر کی کٹیں گھر آ جاتی ہیں، کیونکہ 40 سال کے بعد بڑی آنت کا کینسر بڑھ جاتا ہے. اب وہاں تو ان ملکوں میں علاج بھی حکومت نہیں کرنا ہے، تو بڑی آنت کا کینسر ہو جائے گا اس سے پہلے نہیں پتہ چل جائے. اپنا لپڈ پروفائل چیک کروائیں، کولیسٹرول کیوں بڑھ رہا ہے، ایچ ڈی ایل کیوں کم ہو رہا ہے، واک نہیں کرتے، ایل ڈی ایل کیوں بڑھ رہا ہے، ٹرائی گلیسرائڈز کیوں بڑھ رہے ہیں. ٹرائی گلیسرائڈ نا ٹرائی 3 ہوتے ہیں، یہ شوگر کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. ایک دم سے دھماکہ ہوگا، پھر چھوٹے سوراخ کو بند کر دیں تاکہ بڑا سیلاب نہ آئے. ہینڈل دا نیگیٹو. اور یاد رکھیں آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے پروکریسٹینیشن اور پروڈکٹیوٹی. یہ دعا کتنی پیاری، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. کتنی پیاری دعا ہے، بخاری شریف کی ہے. فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، لاچاری سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل قرض چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے. 6 باتیں اس میں بتائی گئیں اور یہ 6 باتیں انسان کی پروڈکٹیوٹی کے لیے انتہائی خطرناک ہے. کیا؟ اینگزائٹی اینڈ سورو. جب تمہارا دماغ ہی خراب رہے گا تمہارا دھیان کس طرح کسی اور طرف جائے گا. تم بہانے کرتے رہو گے، کمزور پڑے رہو گے، تم بخل سے کام لوگے، بزدلی سے کام لوگے، لوگوں کی رائے کی پرواہ کرتے رہو گے. کس طرح تمہاری پروڈکٹیوٹی بڑھے گی؟ یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے نا، یہ دعا جا کے بخاری شریف سے سیکھیں اور ہر نماز میں، ہر سجدے میں یہ دعا مانگا کریں تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو. اور آخر میں ٹیک دس ایڈوائس، دس از دا کرکس. اگر آپ اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے ریزلٹس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذات میں واقعی ایک پیداواری صلاحیت لانا چاہتے ہیں اور اشرف المخلوقات کے لیے جو مقام ہے اس طرف تیزی سے بڑھنا چاہتے ہیں، بطور باپ، بطور بیٹا، بطور امپلائی، بطور امپلائر، بطور باس، بطور شہری اور بطور مسلمان اپنی بہترین پرفارمنس دکھانا چاہتے ہیں، ٹیک دس ایڈوائس. یہ لے لو، یہ لائن لے لو مجھ سے. This is the saying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And what a beautiful word. They are very easy on your tongue, but very heavy when to implement. زبان سے ادا کرنا یہ آسان ہے، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے لگ پتا جاتا ہے. اور کیا ورڈز ہے، بہت ہی زبردست. A person if he wants to improve his Islam, he must leave everything which is not of his concern. ایک شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے. ایک شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے. Don't go in that area which is not of your concern. کیوں جاتے اس جگہ جہاں تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ کیوں کرتے وہ بات جس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیوں جھانکتے اس جگہ جس جگہ جھانکنے کا تمہیں کہا نہیں گیا؟ لوگوں کے رازوں کو ٹٹولتے ہو، ان کے مسائل کے اندر فضول میں گھستے ہو. تم سے مانگا نہیں گیا پھر بھی کھڑے ہو کے مشورہ دے رہے ہو. تمہاری کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے کیا؟ Why you are doing this? امام ابو داؤد نے کہا میں نے 5 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی، ان میں سے 4900 کو پھر اپنی صحیح میں شامل کیا. اور انسان کے دیندار ہونے کے لیے یہ 4 حدیثیں کافی ہیں. سوچو 5 لاکھ سے 4 پر آئے. نمبر 1 اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نمبر 2 انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. نمبر 3 ایک حلال ہے ایک حرام ہے، دونوں واضح ہیں، اور اس کے درمیان ایک مشتبہ چیز ہے، شک والی.
تو جس نے اس مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچایا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو اس میں پڑا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اور چوتھی یہ حدیث ہے، بیکار کاموں کو چھوڑ دو، مت بیکار کاموں میں پڑو۔ نبی پاک نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جائے 3 بار دستک دے، نہ آگے سے جواب آئے واپس آ جائے، 3 بار دستک دو بس۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب تم کسی کی طرف جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر تو مالک نہیں ہے تو بغیر مالک والے گھر میں تو جانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر مالک کہہ دے کہ جاؤ تو چلے جاؤ، اٹس ہز رائٹ، اس کا حق ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ کبھی کبھار انسان ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں ملنا چاہ رہا ہوتا، کیوں باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، گھر تھا ملا نہیں، کیا وجہ ہے، وائی؟ یاد رکھو یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ بیکار کی باتوں میں نہ پڑو، اس طرح کر کے دیکھیں آپ کی زندگی بیکار چیزوں سے جب بچنا شروع ہو جائے گی کتنی بہترین ہو جائے گی، سٹریس ختم ہو جائے گا، آپ ہیلدی ہو جائیں گے، آپ کو نیندیں اچھی آنے لگ جائیں گی۔ بیکار کاموں میں نہ پڑو۔ ٹائم از منی، ٹائم از ہیلتھ، ٹائم از ویلتھ۔ وقت پیسہ ہے، وقت صحت ہے، وقت دولت ہے۔ نوجوان سے پوچھو نا وقت بڑی چیز ہے یا پیسہ، وہ کہتا ہے پیسہ، کیونکہ نوجوان سمجھتا ہے کہ وقت بہت پڑا ہے۔ بوڑھے سے پوچھو وقت بڑی چیز ہے یا پیسہ، بوڑھا کہتا ہے وقت، کیونکہ اس کے پاس وقت کم رہ گیا ہوتا ہے۔ یہ گھڑی کی ٹک ٹک، یہ زندگی کے درخت پر پڑتے ہوئے وار ہیں۔ ایک دن میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور اگر کسی کی زندگی 60 سال ہے تو اس کی زندگی میں 51,51,84,400 سیکنڈ آئے۔ کوٹا لے کر آئے نا، وہ کوٹا کتنے سیکنڈ لے کر آئے ہو؟ 51,84,000۔ یہ دیکھو 3 سیکنڈ کم ہو گئے، 51,84,000 میں سے کتنے باقی رہ گئے؟ بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے زندگی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ فضول کاموں میں ضائع کرتے چلے جا رہے ہو۔ یاد رکھو وہ کام جس میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو چھوڑنا، بیکار باتوں کو چھوڑنا ہے۔ زبان کو حرام کاموں سے بچاؤ۔ یہ زبان 32 پہرے داروں کے حصار میں ہے نا، لیکن جب پھاٹک کھلتا ہے کیسے تباہی مچا دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا ہر عضو کمزور پڑتا جاتا ہے، لیکن یہ زبان مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ بابا جی بھی ہوں، چھوڑتے کسی کو نہیں ہے۔ تو حق اور باطل یہ زبان کرتی ہے، 2 دھاری تلوار ہے۔ آخر میں یہ میں آپ کو عرض کر دوں، اس دنیا کی ساری بھیڑ میں سب سے اہم ترین آدمی کون ہے؟ آپ خود۔ یو آر موسٹ امپورٹنٹ۔ اب اپنے آپ سے کہیں آئی لو یو، یو لو یور سیلف۔ کوئی آ کے آپ کا خیال نہیں رکھے گا، آپ کو اپنے آپ کو آئی لو یو کہنا پڑے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ اپنا خیال کرتے ہیں اس وقت آپ دوسروں کا بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندے سے پوچھا نا تمہاری کمزوری کیا ہے، وٹ از یور ویکنیس؟ وہ کہتا ہے مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں ہرٹ کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہرٹ کرتی ہیں۔ کہا تمہاری اسٹرینتھ کیا ہے، تمہاری مضبوطی کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں خوش بھی کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، آمین۔